الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 8 اپریل ہے اور میں بھی مدرسے کی افتتاحی چونکہ ہمارے داخلے شروع ہونے والے تو اس کی میٹنگ سے واپس آیا تو ایک طالب علم نے واٹس ایپ پر یہ جو اپنے آپ کو ایک سید کہتے ہیں، مجھے تو نام بھی نہیں پتا، اس کی ویڈیو بھیجی جو میں نے صرف 11 منٹ سنی ہے۔ میں نے اس سے آگے نہیں سنی کہ آگے بھی وہی بکواس ہوگی جس نے 11 منٹ میں کیا۔ ہونا تو چاہیے تھا کہ میں نے جو اس کے دلائل کا رد کیا ہے، اسے جو جواب دیا ہے، اسے اس کے گھر کی جو سیر کروائی ہے وہ اس کا جواب دیتا ہے، لیکن اس کے جواب کی جرت اور غیرت تو اس کے بڑے باپوں کو جو جہنم میں جا چکے انہیں بھی جرت نہیں ہے۔ 11 منٹ میں بیٹھ کر اس نے صرف بکواس کی ہے، گالیاں دی ہے اور صرف اس بات کا ثبوت دیا ہے کہ یہ بھٹیارن کا بیٹا تو ہو سکتا ہے، نکڑ پر بیٹھ کر بادام اور اخروٹ بیچنے والے جو رانگڑے ہیں یہ اس کی اولاد تو ہو سکتا ہے۔ 3 سال کی عمر میں بریلی کے اندر کرتا اٹھا کے جن کو اعلیٰ جنسیات پر لیکچر دیتے تھے یہ ان کی اولاد تو ہو سکتے، کسی سید کی اولاد نہیں ہے۔ سید تو غیرتی ہوتے ہیں، سید سنجیدہ ہوتے ہیں، سید جرأت مند ہوتے ہیں۔ اس نے جو 11 منٹ کی دھمکیاں لگائی ہیں کہ ہم گھر میں گھس کر مارنے والے ہیں، ہم شریف کیا ہو گے، تجھ میں اکبر غیرت ہوتی نا، جنہوں نے کچھ کرنا ہوتا ہے وہ پھر گھر میں بیٹھ کے ٹامک ٹوئیاں نہیں کرتے تیری طرح، وہ ڈینگے نہیں مارتے۔ جب تو کہہ چکا ہے کہ تیرا ادارہ میرے دائرے کے قریب ہے تو پھر جرأت کرتا نا، آتا نا، گھر میں گھسوں گا اور گھر میں گھس کے تجھے خدا کی قسم تو آ اس نیت سے، تو نے ہمیں کیا سمجھا ہوا ہے، تیرے گلے میں پٹا ڈال کر میں نے گھسیٹا نہیں۔ وہ مجھے کس نے کہا کہ یہ وہ ہے صداقت فریدی ہے کہ اس کے پاس گیا تو وہ بھاگ گیا تھا۔ تو سمجھتے کہ اس طرح کے للو شاؤں کو تو بھگا دے گا، تو ہر آدمی اس طرح ہوگا۔ واللہ تاللہ باللہ تو اس نیت سے آ، تیرے گلے میں پٹا ڈال کر میں نے گھسیٹا نہیں، پورے مدرسے کے اندر میرا نام ساجد نہیں، کبھی غلطی سے بھی اس نیت سے مت آنا۔ باقی جو تو نے فضول باتیں کی ہے کہ جی میں تمہیں تمہارے اصولوں پر بدعتی ثابت کروں گا، تو جو کرنا یار کر لیو میرے بھائی، بات کی باتیں۔ اصولی بات یہ ہے کہ ہم کے اندر غیرت اور جرأت پیدا کر۔ میں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ تو نے حسام الحرمین پیش کی تھی، اس سے کیوں بھاگ رہا ہے؟ پتہ ہے نا کہ یہ حسام الحرمین والا اتنا بڑا کذاب اور دجال ہے کہ شاید فرعون اور حامان کو تو سچا ثابت کیا جا سکے، بالفرض شاید کی میں بات کروں، لیکن اس کذاب کو سچا ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ چھوڑو ایک کلپ، مجھے پتہ ہے اب میں جواب دوں گا تو پھر اس کے جواب میں پھر اس کے جائے کلپ کا ڈرامہ تماشا کر کے اپنی جان چھڑا لے گا۔ تو نے میری کس بات کا جواب دیا جو میں تیری بات کا جواب دوں؟ باقی تیرا یہ کہنا کہ طارق جمیل صاحب نے یہ کہا 11 منٹ کی میں نے اس نے بات کی، وہ میں نے سرسری اس نے کیا کہا ہے کیا نہیں کہا، اپنا کام کرے میرے بھائی۔ اور یہ اپنے مسلک میں یہ پتہ نہیں کیا ہے کیا نہیں میرے بھائی، تیرے نظر میں تو کچھ ہوں نا، میں اپنے مسلک میں جو بھی ہوں، تو آ میرے سامنے، تجھے میں اپنے مسلک کی حیثیت بھی دکھاؤں گا کہ میرا مسلک میرے بارے میں کیا کہتا ہے، اور تجھے میں تیرے اعلیٰ حضرت اور تیرے بڑوں کی حیثیت بھی دکھاؤں گا، خود تیری حیثیت بھی دکھاؤں گا۔ اول تو ویڈیو بنا کر خود احمد رضا خان کے فتوے سے کافر ہے، وہ بات کی بات ہے، وہ ہم بعد میں کریں گے، وہ ہم بات کی چیزیں کریں گے کہ تیری حیثیت تیرے مسلک کے اندر کیا ہے۔ تیرے اپنے ذرا پیر و مرشد کا نام بتا، تیرا پیر و مرشد کیا ہے، میں اس کی حیثیت تیرے مسلک میں واضح کروں کیا، وہ ہم بات کی بات ہے۔ جو بھی میں ہوں اتنی میری حیثیت ہے کہ تجھ جیسا بندہ بیٹھ کر مجھے جواب دے رہا ہے، بس بات ختم ہوگی نا۔ تو نے حیثیت تسلیم کر لی نا، تو جواب دے رہا، بس بات ختم۔ اب مجھے جو تسلیم کرے جو تسلیم نہ کرے، فلاں نے یہ کہہ دیا، یہ پرانی بات ہوگی، تو جہاں سے اٹھا کے نقل کر رہے ہیں ان کو ہم جواب دے چکے، ان کو بولو جو جواب دیے وہ بھی ذرا ہمارے سامنے پیش کر تاکہ کل کو ہم سامنے بیٹھ کر یہ حوالے پیش کر تو ہم ذلیل نہ ہوں۔ باہر 2 اور 2 4 کی طرح مولانا منظور مینگل صاحب کی دفاع میں نے جو کچھ کہا، 11 منٹ میں اس نے اس کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، ہاتھ بھی، اور نہ یہ لگا سکتا ہے، نہ اس میں اتنی علمی حیثیت ہے، علمی اوقات ہے، اور نہ اس میں اتنی غیرت ہے۔ میرے پاس چونکہ فضول وقت نہیں ہے، تیرا تو دھندا کام ہی مجھے ہی معلوم ہو رہا ہے، اس لیے میں صرف تیری دھمکیوں کے جواب میں آیا ہوں کہ اگر تجھ میں غیرت اور جرأت اور حیا اور شرم ہے تو پھر اپنے اس دعوے پر عمل کر کے بقول تیرے کہ تیرا ادارہ میرے دائرے کے قریب ہے، تو پھر آج جرأت کر۔ مصنف حسام الحرمین کائنات کا سب سے بڑا جھوٹا کذاب اور دجال ہے۔ 10 منٹ مجھے چاہیے ہیں، میں احمد رضا خان بریلی کی کتابوں سے 6 منٹ کے اندر وہ حوالے پیش کروں گا کہ جن حوالوں کی بنا پر کسی کی طرف کفر کی نسبت کس صورت میں کی جا سکتی ہے۔ 3 منٹ 30 سیکنڈ اس پہ تقریر کروں گا اور پھر 30 سیکنڈ میں تجھ سے مطالبہ کروں گا کہ اب جو فقیہ الاثر حضرت مولانا شیخ گنگوہی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف اس نے جو جھوٹ منسوب کیا ہے اس کا ثبوت دو، اور اگر تھوڑا وسعت ظرفی کا مظاہرہ کرے تو انشاءاللہ میں آپ سمیت اعلیٰ حضرت سے لے کر آپ سمیت آپ کو
کے گھر کے اصولوں اور فتاوا کی روشنی میں ایسا کافر ثابت کروں گا کہ ان فتاوا کو جاننے کے بعد آپ کو مسلمان سمجھنے والا بھی بے ایمان ہے، دائرہ اسلام سے خارج۔ اس لیے اگر آپ میں جرت ہے اور آپ واقعی کوئی بہت بڑی ترم خان ہے، میں نے رافضیوں کو یہ کیا، اپنا کام کر بھائی، تو نے رافضیوں کو کیا ایک کتا دوسرے کتے کو پڑ گیا تو اس سے ہمیں کیا فرق پڑتا ہے میرے بھائی؟ ایک کتے نے دوسرے کتے کو کاٹ لیا تو ہمیں کیوں کہانی سنا رہا ہے کہ میں نے فلاں کو یہ کیا فلاں کو یہ کیا؟ بہرحال تیری بکواسات کے جواب میں بھی بہت کچھ کہہ سکتا ہوں، اور میں بھی یہاں کسی بھٹیارن کے بیٹے کو بٹھا کے گالیوں کی گردان پڑوا سکتا ہوں، لیکن جن کے اعلیٰ حضرت کی زندگی ساری زندگی گالیاں دینے میں گزر گئی، جن کے ہاں دیوبندی وہابیوں کو گالیاں دینا ثواب ہے اور طواف میں وہابیوں کو گالیاں دینا ثواب ہے، ان سے ہم کس شرافت کی بات کریں؟ برتن میں جو کچھ ہوتا ہے وہی بار چھلکتا ہے۔ جن کی ساری زندگیاں اوباشوں کے ساتھ گزری ہوں، جن کی ساری زندگیاں آوارہ گردوں کے ساتھ گزری ہوں، تو پھر جب وہ کیمرے میں بیٹھتے ہیں تو ایسی بھٹیارن کی اولاد کی طرح ان کا طرز گفتگو ہوتا ہے۔ تو میں اس بھٹیارن کے بیٹے کو کہنا چاہتا ہوں کہ میں تیرے انتظار میں ہوں، تجھ میں غیرت ہے تو آ، لیکن رب محمد کی قسم کھا کر کہتا ہوں زمین ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے، نہ آج تک روئے زمین پر شرق اور غرب، شمال اور جنوب میں تجھ سمیت کسی ماں نے وہ حلالی بیٹا جنا ہے جو ہمارے سامنے بیٹھ کر اعلیٰ حضرت اور مصنف حسام الحرمین کے سچے اور مسلمان عورے پر گفتگو کر سکے اور میرے اس 10 منٹی چیلنج کو قبول کر سکے۔ آپ بھی زندہ ہے، ہم بھی زندہ ہے، دیکھ لیتے کس میں کتنا دم ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔